کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں، اگر کچھ لے لو گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، یہ کہتا ہوا چلا جاؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ ایک کو بند کر دیں، ایک آواز، سمپل آواز، سادہ آواز کر دیں، آواز بڑھا دیں۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں کہ سبحان اللہ بولو، ہاتھ لہراؤ، ذرا جھوم کے دکھاؤ، گج وج کے دکھاؤ نا۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں۔ 12 کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ وقت خطاب کا نہیں ہے تقریباً۔ قبلہ یہ سچ ہے کہ میں جہاں بیان کرنے جاتا ہوں تو میری جہاں تک نظر جاتی ہے مجھے عاشق رسول نظر آتے ہیں، اور یہ تو میرے سامنے دو اور دو چار بندے بیٹھے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی حاضری مختصر کر دوں گا، یا میں خطاب نہیں کروں گا، یا میں بیان نہیں کروں گا۔ میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، اور میرے سامنے حضور کی حال بیٹی ہے۔ بس ادمن احترامن میں ان بزرگوں کے آگے اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج کا میرا بیان صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے، یہ جو میرے سامنے دو چار نوجوان بیٹھے نا، بس مختصر سی حاضری حضور والا، مختصر سی حاضری، اور میں آپ لوگوں کا مہمان ہوں، دور سے آیا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھے رہیں، آپ سوئے رہیں، میں باہر جاؤں، کوئی مجھ سے پوچھے کس طرح کے لوگ تھے تو مجھے آپ کے بارے میں غلط نہ کہنا پڑ جائے۔ آپ سبحان اللہ نہ بولیں، کوئی بات نہیں، بس آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے گا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، میرے سامنے یہ جو سفید داڑھی والے، چٹی داڑھی والے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ویسے ہی ادباً احتراماً اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آکھنا چاہنا ہے نوجوان جی میں شاءاللہ لکھ تھی میں لمبی عمر ہوئی، موت منظور کریں۔ آپ نے بولنا نہیں، میں نے پہلے عرض کیا، آپ نے بولنا نہیں، بس بولنے والی عادت ختم کریں، چند منٹ کی عادت، بس سنتے رہیں میں کیا کہتا ہوں۔ کسی نے بھی نہیں بولنا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سبحان اللہ قبول فرمائے، کسی نے بھی، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ میں کہتا ہوں موت منظور کرنا، اے نوجوان جی میں شاءاللہ لکھ تھی میں لمبی عمر ہوئی، موت منظور کری، لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی کسی شرابی انسان نال یاری نہ لاؤں۔ اج دی اس محفل دا، اج دی اس نشست دا سب تو بڑا سبق اے تک میں دینا پیاں کہ موت منظور کری کوئی گل نہیں، لیکن زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی کسی بے غیرت انسان نال یاری نہ لاویں، زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی کسی دلے انسان نال یاری نہ لاویں، کیونکہ جیڑا بندہ شراب پیندے انہی اکھ وچ حیا ختم ہوئی دی، جیڑا بندہ شراب پیندے انہی اندر دی غیرت مار دیتی ویندی ہے۔ آج کوئی بھی ماں اے نہیں چاہندی کہ میرے بیٹے دی اکھ وچ حیا نہ ہوئے، آج کوئی بھی باپ اے نہیں چاہندا کہ میرے بیٹے دی اندر دی غیرت مار دی کرن دے ہو، کیڑے حیا دی گال پہ کرن دے ہو، کتھے مر گئی غیرت، کتھے چلا گئے غیرت مند نوجوان، کہ کو آکھاں غیرت مند مسلمان۔ قبلہ جیڑا دلہا پوری رات کنجرہ نے سامنے بہ کے مجرے دے تھے، میں کو دساؤ اندہ کلمہ نال کوئی تعلق ہے؟ نہیں۔ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، بیٹا موبائل بند کر دو، اللہ تعالیٰ تو کچھ جزائے ہے، موبائل بند کر دو، میں تو سامنے بیٹھا کچھ موبائل تھوڑا نہیں دے بیٹھے ہوں۔ کتھے مر گئی غیرت، کتھے چل گئے غیرت مند نوجوان، تے جنہ مٹھو جسم بھی پاک کوئی نہیں، ان دی اولاد حلال دی کتھو تھی سکتی ہے؟ اے جی اولاد ڈنسر تا بن سکتی ہے، اے جی اولاد ٹک ٹاک تے بیٹھ کے بے حیائی تا پھیلا سکتی ہے، اے جی اولاد دھوکے باز مکار فراٹیا تا بن سکتی ہے، مصطفیٰ دی غلام نہیں بن سکتی۔
کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ اس واسطے کہ ہمیشہ حلالی ماما دے حلالی پتر ہی نبی نبی کریں دے. جی ہاں، اے گلی محلے دے وچ اگر حلالی حرامی دی پہچان کرنی ہوئے تو دیکھ کے نئے غور کرے. جیڑے بال کو نبی نبی کریں دا دکھائے تا سمجھ ونجائے اے حلالی ماں دا حلالی پتر ہے. میرے سامنے دو چار نوجوان بیٹھے کو میڈیکل سٹور تو مل سی، نہ جنرل سٹور تو مل سی، نہ کریانہ سٹور تو مل سی. اے جگن بھی تے کو ملی تے کو تیرے ضمیر تے بھی چود مل سی. تے جینا مٹھو ضمیر بھی بغیرت ہوئے، جینا مٹھو ضمیر بھی مردہ ہوئے، میں کو دساؤ وہ بغیرت کو غیرت دے قطرہ نصیب تھی سکتا. اے غیرت اتنی بھی سستی کوئی نہیں. قبلہ اے جیڑی غیرت ہے نا، اے بہت بڑی مہنگی چیز ہے. کل قیامت علی دی اسا سارے دے وچوں سب تو پہلے جنت وچ وہی ویسی جن دی اکھ حیا ہو سی، جن اندر دی غیرت زندہ ہو سی. ایک ڈگریاں حاصل کرنے نال غیرت نہیں ملدی. قبلہ ہے غیرت دا سبق ہے، بڑا ہی اوکھا سبق ہے، بڑا مشکل سبق ہے. ہر پڑھا لکھا بندہ بھی غیرت مند نہیں ہو سکتا. میں بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کو ڈٹھن جڑے بغیرتی دے سردار ہیں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ ڈٹھن جڑے دلیاں دے سردار ہیں. انہاں مطلب یہ ہے کہ غیرت اتنی بھی سستی کوئی نہیں. یہ ڈگریاں حاصل کرنے نال غیرت نہیں ملتی. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ڈگریاں حاصل کرنے نال غیرت نہیں ملتی. اے بی سی پڑھنے نال غیرت نہیں ملتی. سکول دیاں کتاباں پڑھنے نال غیرت نہیں ملتی. بابا اے غیرت ہے. اے غیرت اگر ڈگریاں حاصل کرنے نال ملے ہاں تو اج اللہ ماشاءاللہ کالجاں تے یونیورسٹیاں دے وچ بے حیائی عروج تے نہ ہوئے. اے غیرت اگر انگریزی کتاب دے مطالعے نال ہی ملے ہاں تو اج انگریز کتا اپنی کتاب دے ورکے وچ بے حیائی دے سبق نہ لکھے. تین ڈگریاں حاصل کیتیاں تیری غیرت نہ جاگی. تین انگریزی کتابوں نے مطالعے کیتے تیری غیرت وقت بھی نہ جاگی. تین اپنے آپ کو پڑھے تیری غیرت نہ جاگی. تین جمل جہان پڑھے تیری غیرت وقت بھی نہ جاگی. اور سید دی من ایک میری دین کو پڑھ کے بھی دیکھ. ہاں ایک میری دین کو پڑھ کے دیکھتا صحیح. اور میرے باب مولا حسین دی زندگی پڑھ کے دیکھتا صحیح. اور تیری ستی غیرت بھی جاگ ویسی، تیرا مردہ ضمیر بھی زندہ تھی ویسی. تیری ستی غیرت تا کیا تیرے 14 طبق روشن نہ تھی ونجن میں کو سید بھی نہ آگا. ہاں ایک میری اگر زندگی میں کدے فرصت ملے دا، وقت ملے، موقع ملے تو ایک میری میرے باب مولا حسین دی زندگی ضرور پڑھیں. اللہ اکبر. قبلہ جس ویلے گال آئی نا غیرت دی، گل آئی حیا دی، تو اس ویلے بابے نور دی روح تڑپی. بابے نور نے قلم اٹھائی، ورقہ اٹھایا تے نال ہی لکھ چھوڑیا ایک کڑوا جیا ڈوڑا. لکھیا کڑوا جیا، بڑا ہی کڑوا جیا ڈوڑا ہے. میں تقریر بالکل مختصر پہ کرنا، بالکل مختصر. یہ تقریر دا ٹائم نہیں کیونکہ میرا ٹائم ہے 10:30 بجے دا. میں 10:30 بجے بیان شروع کرنا ہے. تو ہون ماشاءاللہ ٹائم دے گنو تسا میرے نال جتنی وفا کی تھی تو میں بس مختصر جے انداز نال تک او دے کے ویسا تے تسا تھوڑا جی میں توجہ کرے سو. اے 2 ڈپیانی قوم میرے سامنے بیٹھی. 2 ڈپیانی قوم، 2 ڈپیانی قوم جان دے انہیں نعت خانی جاری ہے تو ماشاءاللہ بندہ نہ ماندا ہا. نعت خانی جی میں ختم تھئیے 2 ڈپے ختم تھی گئے، کوئی نظر بھی نہیں آتا. چلو ماشاءاللہ جڑے 2-4 بیٹھے ویسے تھوڑا ذوق نال باؤ، تھوڑے توجہ نال باؤ، میری طرف توجہ کرو. میں بھی تیرے واسطے کڑوا جیاں ڈوڑا گھن کے کڑوا جیا ڈوڑا ڈوڑا اے جی ایک بھی سنو. میں تا اگلے سال تے نشہ تاری رس نشہ نہ ختم تھی سی انشاءاللہ سے. قبلہ جس ویلے گال حیا دی آئی نا، جس ویلے گال غیرت دی آئی نا، تو اس ویلے باب نور دی روح تڑپی. باب نور نے قلم اٹھائی، ورقہ اٹھایا تے نال ہی لکھ چھوڑیا کہ رکھ دل وچ خوف خدا سے ہندا، کہیں بندے دا حق پیویں نہ. تیری سمجھ آنی پی نا میری سی؟ ادھے رکھ دل وچ خوف خدا سے ہندا، رکھ دل وچ خوف خدا سے ہندا، کہیں بندے دا حق پیویں نہ. گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ، کرے ہمت بزدل تھیویں نہ. او سچ موتے آنکھیں ظالم کو، کرے گردن اصلو نیویں نہ. او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیویں نہ. او سکے جیونی دا غیرت علی سے، جیونی دا خیال ہی زندگی جیونی. اے دنیا دے سارے پیار پیسے تے آ کے مک ویندے. اے پیسہ جان دے ہو؟ پیسہ دنیا دے ساریاں محبتاں، دنیا دے سارے عشق پیسے تے آ کے مک ویندے. دنیا دے سارے پیار، دنیا دے ساری محبتاں، دنیا دے سارے عشق پیسے تے آ کے مک. قبلہ اس دور اگر لیلا مجنوں بھی زندہ ہوندے تو میرا خیال دے انہاں دا پیار بھی پیسے تے آ کے مک ویندے.
قبلہ پیسے بابا ہاں اے بہت بڑی طاقت رکھ دے، جتھے پیسہ اتھے عزت، جتھے پیسہ اتھے محبت، جتھے پیسہ اتھے عشق، مگر یاد رکھی تیرے سردار دا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ ہاں 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 بندے دا پتر بنی، بندے دا پتر جے کلمہ پڑھئے تو پھر کلمہ دی لج بھی رکھی۔ اے بکھا مرونی انہا پیسے دے پیچھے آکے اپنی غیرت دا سودا نہ کر، پیسے دے پیچھے آکے اپنے ضمیر دا سودا نہ کر۔ اگر تین پیسے دے پیچھے آکے اپنی غیرت دا، اپنے ضمیر دا سودا کر چھوڑیا، خود کو ویچ چھوڑیا، پھر یاد رکھی تیرے کل پیسے تا آوے سی، تو نمبردار بڑھ ویسے، تو چودھری بڑھ ویسے، تو امیر بڑھ ویسے، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر مشیر، تو ہر چیز بڑھ ویسے، مگر یاد رکھی مرن دو بعد مدینے اللہ تے کو متھے کہنا نہیں سی۔ کیونکہ مدینے والے کو غیرت مند بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کرے نا، آئے میں کو میڈا ڈکھ، میں کو تیڈا ڈکھ۔ اے نوجوان، میں کو میڈا ڈکھ، میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ، جتا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا ڈکھ، اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ، اور جنہیں مر گئے ہیں نوتا مر گئے ہیں، میں کو جیوں دے قبرستان دا ڈکھ۔ جنہیں مر گئے میں انہوں نے کہلا کیوں کرا؟ میں کو زندہ قبرستان والے دن دکھ پیا لگ دے، بڑے ہی ارمان دی گالے حضور والا، بڑے ہی ارمان دی گالے، بڑے ہی ارمان دی گالے۔ اتھے جمانہ دا رومنا کیوں بیٹھا روما؟ اللہ اکبر، آج چٹی داڑھی ہے، قبر دلتا ہے، جسم ہے او طاقت نہیں رہی، زبان ہے جو ذاکہ نہیں رہا، ہاتھ ہے کم دے، کان ہیں سنیندہ کچھ نہیں، اکھا ہیں نظر کچھ نہیں آندہ، لیکن افسوس تا مقام اے ہے آج دا بابا گناہ کرن تو پھر بھی بات نہیں آئی۔ اے تو چلو جوان تھے نا، جوانہ دی گال دا ایک ساتھ، جوانی دا خون ہے حضور والا، اگر ایک گناہ نہ کرن تو کون کرے؟ جوانی گناہ کرن نا، جوانہ دا رومنا کیوں ہم بیٹھا روما؟ اتنے گھانگے لٹھے پھر اتنے ایک بڑھا بابا کبر دلتا ہے، جسم میں طاقت نہیں رہی، زبان ہے ذاکہ نہیں رہی، ہاتھ ہے کم دن، کان ہے سنیندہ کچھ نہیں، اکھا ہے نظر کچھ نہیں آندہ، لیکن افسوس تا مقام اے ہے آج تا بابا گناہ کرن تو پھر بھی بات نہیں آئی۔ بابا اے تیری عمر ہے گناہ کرن دی، بابا اے تیری عمر ہے نماز چھوڑن دی، بابا اے تیری عمر ہے تاس کھیلن دی، بابا اے تیری عمر ہے جھوٹ بولن دی۔ ہائے وچ گناہ دے عمرہ گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی، چوری عریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی، الٹین دی اگڑین دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں نٹھی، پر فیض میاں پتہ اون ویلے لگسی جدا آسی منہ دے مٹی۔ اللہ جس ویلے منہ دے مٹی آسی اون ویلے پتہ لگسی کہ نیک عمال کیا ہن دے برے عمال کیا ہن۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پیا کہنا اے نوجوان جی انشاءاللہ لگتی میں دوران خطاب ہی آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔ میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، میں دوران خطاب ہی آپ لوگوں سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں، اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے، وہ خیرات مال و دولت کی نہیں ہے قبلہ، وہ خیرات کپڑوں کی نہیں ہے میں نے اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، وہ خیرات روٹی کی نہیں میں نے روٹی کھا رکھی۔ جب کوئی مانگنے والا سوالی دروازے پر آتا ہے یا تو وہ بھوکا ہوتا ہے یا اسے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں ایک ایسا سوالی ہوں، بھوکا بھی نہیں ہوں، مجھے کپڑے بھی نہیں چاہیے، مجھے روٹی بھی نہیں چاہیے۔ شاہ جی پھر بتاؤ نا کون سی خیرات چاہیے؟ اب دو چار لوگ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں نا، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، اور بڑی بات آپ لوگوں کا مہمان ہوں، آپ لوگوں نے میری طرف توجہ کرنی ہے اور مجھے خیرات ضرور دینی ہے۔ شاہ جی بتاؤ نا وہ کون سی خیرات ہے؟ ہم تو حضور کی آل کے نام پر جان وارنے کو تیار ہیں، اور یہ خیرات کیا چیز؟ اب سنیے گا کون سی خیرات ہے۔ بیٹو ہو گیا خود، اب سنیے وہ کون سی خیرات ہے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا۔ تو جب وہ ہے ہی معاف کرنے والا تو پھر ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کرے؟ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا،
مگر کبھی بھی زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ ایک گناہ کبھی نہیں کرنا. اور اس پاک کی محفل میں آنے والوں، سیدوں کی زیارت کرنے والوں، میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، مگر یہ ایک گناہ کبھی نہیں کرنا. اگر یہ ایک گناہ بار بار کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، پھر تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا، پھر تمہاری تہجد کے سجدے بھی ضائع ہو جائیں گے، تمہاری عبادت اللہ تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دے گا، قبول نہیں کرے گا. اور بڑی بات کہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں. کتنا خطرناک گناہ ہے. شاہ جی بتاؤ نا، جلدی بتاؤ نا کون سا گناہ ہے، ہم ابھی اور اسی وقت توبہ کریں گے. جلدی بتاؤ نا وہ خطرناک گناہ کون سا ہے. بس اسی گناہ سے توبہ کی خیرات مانگتا. اس ایک گناہ سے توبہ کر لو نا میری قوم کے نوجوانوں. میں ہاتھ چھوڑ کے جھولی پھیلا کے خیرات مانگتا ہوں توبہ کی. اور توبہ ضرور تم لوگوں نے ضرور کرنی، اور توبہ کر کے مجھے بتانا ہے. میں یوں سمجھوں گا کہ تم لوگوں نے میری جھولی میں خیرات ڈال دی، پھر میں ہمیشہ کے لیے تمہیں دعائیں دیتا رہوں. اب شاہ جی بتاؤ کون سا گناہ ہے. اب سنیے گا وہ کون سا گناہ ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا کہ وہ کون سا خطرناک گناہ ہے جو تمہاری نمازیں قبول نہیں ہونے دیتا، جو تمہارے روزے قبول نہیں ہونے دیتا، جو تمہاری دعاؤں کو رد کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا، اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا. سب کچھ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا میری قوم کے نوجوانوں، مگر زندگی میں کبھی بھول کر بھی بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا. بوڑھے باپ کو مت رلانا. جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ارے بوڑھے باپ کو روتا ہوا دیکھ کر، بوڑھی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے. اللہ جانے تمہیں رحم کیوں نہیں آتا. اس مجمع کے اندر کتنے لوگ بیٹھے ہیں، آج ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، کاروبار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن باپ نہیں ہے. سب کچھ ہے لیکن ماں نہیں ہے. گھر کے اندر سب سے پہلے داخل ہوتے ہی ہم کہتے تھے ماں کہاں ہے، ابو کہاں ہے. لیکن آج گھر ویران پڑا ہے، بچوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر ویران ہے، کیونکہ باپ زندہ نہیں رہا. بیوی کے ہوتے ہوئے بھی گھر قبرستان بنا پڑا ہے، کیونکہ ماں نہیں رہی. ان سے جا کے پوچھو جن کے ماں باپ زندہ نہیں رہے، آج تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو تم ان کی قدر نہیں کرتے، ان کو دکھ دیتے ہو، ان کو درد دیتے ہو. آج کس کس کا رونا رویا جائے حضور والا، یہ اندر کے دکھ ہیں، یہ اندر کے درد ہیں. آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے پیر صاحب کوئی تعویذ دو. اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد نافرمانی کرتی ہے، کوئی تعویذ دو نا. پیر صاحب پوری رات مجھے نیند نہیں آتی، میرا دل بے چین رہتا ہے، میرا دل بے قرار رہتا ہے. پوری رات تارے گنتے ہوئے گزر جاتی ہے اور یہ سوچتے ہوئے گزر جاتی ہے ہائے اللہ میں وہ بدقسمت باپ ہوں جو کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت کے اوپر بڑھی کمر پہ بوریاں لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، اولاد کی رگوں میں ڈالتا رہا، اپنے منہ سے نوالے نکالتا رہا، اولاد کے منہ میں ڈالتا رہا. مگر افسوس آج جب اولاد جوان ہوئی، افسوس ان کی جوانی پر اولاد نے کبھی نہیں پوچھا ابا تو زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے. ہائے لیکھا مرچ بھی چھوڑے رہ گئے، رو رو اتھرو تھوڑے رہ گئے، کسی بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے. پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے. لیکن بیچارہ کیا کرے، پتر تو نفرت کر بیٹھا ہے، بیٹا تو باپ سے نفرت کر بیٹھا ہے، باپ بیٹے کو اچھا نہیں لگتا. آج بیٹا یورپ میں ہے، بیٹا امریکہ میں ہے، دبئی میں ہے، وہ اپنی فیملی سے تو بات چیت کرتا ہے، نہیں کرتا تو بوڑھے باپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ بوڑھے باپ کی بات اسے اچھی نہیں لگتی، بوڑھے باپ کی آواز اسے اچھی نہیں لگتی. اللہ اکبر. خدا را میرے بھائیوں،
اے میری قوم کے نوجوانوں، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر تمہارا بوڑھا باپ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا، اگر تمہاری بوڑھی ماں اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑی، تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے۔ آئیو جی میں کو آن روایا ہے ایویں میں وانکوں پل پل رو سے، ایک واری رو کے تھک پوسے، ول دل ڈکسیا ول ول رو سے، انہ ڈکڑے آن مڈے سے کوئی تو لا کندیاں کو گل رو سے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اج رو نہ تو کل رو سے۔ کسی کو رلاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے میرے بھائیو، کسی کو ستاؤ گے تو ساری زندگی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ میں موبائل دیکھ رہا تھا، موبائل کے اندر ایک پوسٹ لکھی ہوئی تھی، تحریر لکھی ہوئی تھی، تو درد بھری تحریر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ اسی دور کی کہانی ہے قبلہ، ایک بابا جی تھے چٹی داڑھی والے بابا، ان کا نا موبائل خراب ہو گیا، موبائل خراب ہو جاتا ہے، موبائل خراب ہو گیا، اس نے موبائل ڈالا جیب میں، چلے گئے شہر، شہر کے بازار، بازار کی دکان، دکان میں نہ جا کر جیب سے موبائل نکالا اور موبائل والے کو دکھایا، بیٹا جی میرا موبائل خراب ہو گیا، اسے تو ذرا دیکھ لو، ٹھیک کر کے دو۔ نوجوان نے جب بابا جی کا موبائل چیک کیا تو موبائل ٹھیک تھا، بابا آپ کا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے۔ کہا نہیں بیٹا میرا موبائل خراب ہے، اسے ٹھیک کر دو۔ موبائل بنانے والے نے بابا جی دوسری مرتبہ موبائل چیک کیا، غور کیا، مشین لگی، کہا بابا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے، اور نہیں بیٹے میرا موبائل خراب ہے، اسے ٹھیک کر کے دو۔ موبائل بنانے والے نے قبلہ جب چوتھی مرتبہ چیک کیا نا، جب اس نے چوتھی مرتبہ کہا بابا آپ کا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے، آپ کا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے، تو چوتھی مرتبہ یہ خبر سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی، بابا جی کی چیخ نکل گئی، اور بابا جی نے ایک ایسا جملہ بولا، ایک ایسا جملہ بولا، مجھے لگتا ہے وہ جملہ سن کر فرشتوں کو بھی رونا آ گیا ہوگا۔ بس وہ جملہ سنا کے میں ختم کرتا ہوں آج کی گفتگو۔ پتہ ہے کون سا جملہ تھا جس نے فرشتوں کو بھی رلا دیا تھا؟ فرشتوں کو رلا دینے والا جملہ کون سا تھا؟ اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ جب موبائل بنانے والے نے چوتھی مرتبہ کہا نا بابا آپ کا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے، آپ کا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے، ہائے یہ سنتے ہی بابا جی کی چیخ نکل گئی، بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے مجھے ایک بات تو بتا، اگر میرا موبائل ٹھیک کام کر رہا ہے تو پھر بتا میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی؟ آج میں موبائل کانوں پہ لگا کے رکھتا ہوں کہ کبھی تو میرے بیٹے کی کال آئے گی، میرے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، میری آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، مگر ایک بیٹا ہے، اپنے دل پہ پتھر رکھ بیٹا ہے، اسے اس کا باپ بھول گیا، اسے میری قربانیاں بھول گئی۔ خدا را میرے بھائیوں کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم کہ چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ آج مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، الماری میں پڑے ہوئے قرآن ہمارے منتظر ہیں، اور ہم غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے یہ کہنے میں مصروف ہیں، اس طرح کے نعرے لگانے میں مصروف ہیں۔ حضور والا مسجدیں ویران پڑی ہیں، ہائے ویران مسیطہ پچھ دیے ہیں، حبدار حسینی کتھے گئے؟ اب حسین حسین کرنے والے کہاں چلے گئے، علی علی کرنے والے کہاں چلے گئے؟ ویران مسیطہ پچھ دیے ہیں، حبدار حسینی کتھے گئے؟ پنج وقت اذان تے ہوندی ہے، او دلدار حسینی کتھے گئے؟ او نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے؟ بس نام دے کیسر مومن ہے، کردار حسینی کتھے گئے؟ اللہ اکبر، کردار حسینی کتھے گئے؟ قبلہ ہم تو 10 محرم الحرام کے دن کو شربت پینے والے حسینی رہے، ہم تو چوری کھانے والے حسینی رہے، ہم تو حلوے کھانے والے حسینی رہ گئے، باقی ہمارے اندر کھوکھلے ہو چکے۔ اور کڑوی حقیقت تو یہ ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، کڑوا سچ تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی، اور یہ حقیقت ہے کہ
ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ آج اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے تو آج فلسطین کے مسلمانوں کے بچوں کے سر تن سے جدا نہ ہو، فلسطین کے مسلمانوں کے بچے بھوکے نہ مر رہے ہوتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میری قوم کے نوجوان سر سے لے کر پاؤں تک حسینی بن جا، تیرا اٹھنا بھی حسینی ہو، تیرا بیٹھنا بھی حسینی، تیرا چلنا بھی حسینی، تیرا پھرنا بھی حسینی۔ اللہ اکبر، تیری نماز بھی حسینی، تیری دعا بھی حسینی، تیری تلاوت بھی حسینی۔ وہ اس طرح کا حسینی بن جا کہ تو دور سے آئے کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو حسین کا غلام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ آخری بات، میرا واس ختم۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، بابا خادم حسین رضوی نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، داڑھی پکڑی، ہاتھ جوڑے، قوم کے نوجوانوں کے آگے بوڑھے ہوئے ہاتھ جوڑے، کامتے ہوئے ہاتھ جوڑے، کمزور ہاتھ جوڑ کر آپ کہنے لگے میری قوم کے نوجوانوں، خدا را جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور والا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، حضور کی آل سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا۔ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہو، ہم سب کے سب لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ کیونکہ آپ قبرستان میں چلے جائیں، سامنے قبرستان ہے، قبرستان کے اندر جو مردے پڑے ہیں وہ بھی آج سے 100 سال پہلے زندہ ہی تھے، وہ بھی ہماری طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ زندہ نہیں رہے تو ہم کہاں رہنے والے؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، جب ہمیں یقین ہے کہ ہم نے یہاں زندہ نہیں رہنا، تو پھر بہتر نہیں ہے جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور کی حال سے وفا کر کے مرنا۔ جب تم عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو گے، جب تم حضور کی آل سے وفا کر کے مرو گے، تو قسم ہے اللہ پاک کی تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے گی کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا۔ ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ اللہ، میں مشکور ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، خصوصاً قبلہ پیر سید گلزار حسین شاہ صاحب کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید کے اندر سیدہ زہرا کے بابے کا حسین حسین ذکر کرنے کا موقع دیا۔ اور میرے ساتھ ہی میرے محترم بھائی صدام حسین سلطانی صاحب آپ بھی آئے، اور انہاں دے نال میرے بہت ہی پیارے عزیز بھائی کاشف نواز سواگی صاحب اور آپ دے والد صاحب آپ بھی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دا آمنا، انہاں دا پڑھنا اور آپ دا سننا اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا آنا، میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔